ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ چلیں، ہم اختلافات کو چھوڑیں، سب لوگوں سے مل کر چلیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما سئل عن الفتنة، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے بارے میں سوال کیا گیا، فتنہ کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں علیک بالجماعت، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم پر یہ واجبی چیز ہے کہ تم لوگ جماعت کے ساتھ چلو، جماعت کو لازم پکڑو۔ اور آپ نے آگے فرمایا فإن الفرقة هي ضالة، کیونکہ فرقہ لوگوں سے الگ ہو کر کے اپنے آپ سے رہ جانا، لوگوں میں جماعت میں اختلافات کرنا، یا الضلالۃ، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی کی چیز ہے، اس سے انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، کہ اللہ رب العالمین کی مدد یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تمام کے تمام لوگ جب مل کر چلیں گے، تمام کے تمام لوگ کسی خاص چیزوں میں، تمام کے تمام امور میں سب کے سب مل کر چلیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ اور فرماتے والفرقۃ فإن الفرقۃ هي ضالۃ، کیونکہ فرقہ یہ انسان کو گمراہ کر دے گا، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الذین تکرہون فی الجماعت خیر من الذین یحبون فی الفرقہ، فرماتے ہیں کہ انسان اگر فرقہ اپنے آپ کو الگ کرنا پسند کرتا ہے تو اس سے زیادہ کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ مل کر چلے۔ اگرچہ جماعت کے ساتھ مل کر چلنے میں اس کو دشواری آتی ہے، اس کو تکلیف ہوتے ہیں، پھر بھی فرمایا گیا کہ جماعت کے ساتھ مل کر چلے، فرقہ بندی نہ کرے، اختلافات نہ پھیلائیں۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ ہوں تو ان میں سے کسی کو ایک کو امیر بنا لیا جائے۔ تو امیر بنانے کی صورت کیا ہے؟ ہم کن بنیادوں پر ایک جماعت ہوتی ہے تو کن بنیادوں پر ہم جماعت کا امیر بنائیں؟ امیر بنانے کے کچھ شرائط ہے، ہم جس کو امیر بنائیں ان شرائط پر اگر وہ اترتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کو امیر بنائیں۔ امیر بننے کی شرائط میں سے پہلا شرط یہ ہے کہ المسلم، کہ جس کو ہم امیر، مسلمانوں کا ہم اپنا امیر بنانے جائیں تو مسلمان ہونا چاہیے، ہم غیر مسلم کو اپنا امیر نہ بنائے، مسلمان ہو۔ اسی طریقے سے البالغ، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ بالغ ہونا چاہیے، العاقل، عاقل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے الذکور، جو ہم جس کو امیر بنانے جاتے ہیں وہ مرد ہونا چاہیے، عورت کو ہم امیر نہ بنائے، عورت ہمارے احکام کے سلسلے میں فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین، ہمارا دین کہتا ہے کہ جس کو ہم امیر بنائے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مرد ہو۔ اسی طریقے سے امیر بنانے کے شرائط میں سے بنیادی شرط، سب سے افضل شرط یہ ہے کہ العلماء، کہ ہم مسلمانوں کا جو امیر بنے، ہم اپنے آپ کو، ہم جس کو امیر بنائیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ اہل علم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے۔ کیوں عالم ہونا چاہیے؟ کیونکہ عالم اگر ہم اس کو امیر بناتے ہیں تبھی وہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں تو ہمارے احکام کا فیصلہ کر سکے گا، ہمارے احکام کے سلسلے میں احکامات کو نافذ کر سکے گا۔ عالم ہوگا تبھی ہمارے مابین انصاف کر سکے گا، عالم ہوگا تبھی ہمارے مابین اچھے فیصلے کر سکے گا، کیونکہ ایک عالم وہ ہے جو اہل علم کی صحبت میں رہ کر کے کتاب و سنت کا علم حاصل کرتا ہے۔ ایک عالم وہ ہے جو اہل علم کی صحبت میں رہ کر کے کتاب و سنت، اسی طریقے سے اجماع، قیاس اور ہمارے مابین ہونے والے احکام، ہمارے مابین اٹھنے والے امور کے سلسلے میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو جس کے پاس علم ہوگا، ہمارے مسائل کا علم ہوگا، وہ علماء ہیں، وہ اہل علم ہے۔ جب علماء اور اہل علم ہمارے امیر بنیں گے تبھی صحیح معنوں میں ہمارے مابین عدل ہو پائے گا، صحیح معنوں میں ہمارے مابین فیصلے ہو پائیں گے۔ تو ہم جس کو امیر بنائیں اس چیز کا لحاظ رکھے
کہ وہ اہل علم ہو، عالم ہو، کیونکہ ایک جاہل ممکن ہے جس کے پاس علم نہیں ہوگا، ممکن ہے کہ فیصلے کرتے وقت وہ کچھ غلطیاں کر دے، ہمارے مابین فیصلے کرتے وقت وہ غلطیاں کے امکان ہے، اس بنیاد پر ہم اہل علم کو ترجیح دے۔ اور خود ہم دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ رب کریم نے کہ جہاں اپنے آپ کو گواہ بنایا، فرشتوں کو گواہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کس کو گواہ بنایا؟ اہل علم کو گواہ بنایا، علماء کو گواہ بنایا۔ تو یہ علماء کی خصوصیت ہے۔ اس کس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے علماء کو گواہ بنایا؟ اسی طریقے سے ہم دیکھیں قرآن مجید کے اندر ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ جو لوگ ڈرتے ہیں وہ علماء ڈرتے ہیں۔ تو ہم انہی کو اپنا امیر بنائیں جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ تو کون ڈرتا ہے؟ علماء ڈرتے ہیں۔ تو ہم علماء کو، اہل علم کو اپنا امیر بنائیں۔ اگر ہمارے محلے میں، ہمارے یہاں اگر کوئی اہل علم نہ ہے تو ایسی صورت میں ہم کس کو امیر بنائیں؟ اگر اہل علم نہیں ہے، علماء نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو امیر بنائیں جس کے پاس زیادہ کتاب و سنت کا علم ہے۔ ہم اس کو امیر بنائیں، اپنا امیر بنائیں جس کے پاس کتاب و سنت اور مسائل کا علم جس کے پاس جتنا زیادہ ہے، ہم اسی کو ترجیح دیں۔ یہ امیر بنانے کی کچھ شرائط ہیں۔ اسی طریقے سے کسی قوم، کسی جماعت کا اگر ہم کسی کو امیر بنا دیتے ہیں تو امیر بننے کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ واجبات بھی ہیں۔ بہت سارے واجبات ہیں کہ امیر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان واجبات کو انجام دے، ان واجبات کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ اگر کوئی شخص امیر بن جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ الصدق فی القول والفعل والابتعاد عن الکذب۔ امیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فعل میں، اپنے عمل میں سچا ہو، جو بات کہے سچ بولے۔ یہ نہیں کہ ہم سے کچھ بات کہے، سچائی کا بات کہے، لیکن عمل کرنے کا مسئلہ آئے تو جھوٹ پر عمل کرے۔ تو امیر جو ہو وہ سچ بولے۔ اسی طریقے سے الابتعاد عن الکذب، جھوٹ سے بچے۔ ہمارا امیر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو جھوٹ بولے، جھوٹی بات کہے، سچ بولے، یہ ایسا ہمارا امیر ہونا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل يسرق المسلم قال نعم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا ایک مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاں مسلمان چوری کر سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ وهل يكذب، کیا ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ قال اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ ایک مسلمان جھوٹ بولے۔ تو ہمارا جو امیر ہو وہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا، آپ نے فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی طرف دیکھو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ دیکھ لو، اس بات کو جان لو کہ جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جھوٹ سے بچو، کیونکہ تم جھوٹ بولو گے تو ایسی صورت میں یہ تم کو گمراہی کی طرف، فجور کی طرف لے جائے گی، اور یہ فجور تم کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کو جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو امیر ہونا چاہیے اس کی پہلی شرط یہ ہے، اس کے واجبات میں پہلی واجبی یہ ہے کہ ہمارا امیر
سچا ہو، اپنے قول میں اپنے عمل میں سچا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم میں سے کوئی شخص امیر بنتا ہے، کسی جماعت کا امیر بنتا ہے، کسی ملک کا حاکم بنے، چاہے کسی مدرسے کا امیر بنے، کسی مسجد کا امیر بنے، کسی بھی جماعت کا امیر بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ العدل، وہ تمام کے تمام لوگوں کے مابین انصاف کرے۔ ایک امیر اگر لوگوں کے مابین انصاف نہیں کرتا تو امیر حقیقی امیر نہیں ہو سکتا، وہ امیر صحیح امیر نہیں ہو سکتا۔ امیر وہی صحیح ہے جو اپنے تمام کے تمام لوگوں کے مابین انصاف کرے، وہ یہ نہ دیکھے یہ فلاں ہے یہ میرا ہے، تمام کے تمام لوگوں کے مابین انصاف کرنا یہ امیر کی خصوصیت ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین خود اس چیز کا حکم قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورۃ النساء کے اندر فرماتے ہیں کہ اے لوگو کہ بے شک اللہ رب العالمین تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم لوگ امانت کو امانت داروں کے پاس پہنچا دو، اور آپ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگوں کے مابین کسی بات پر فیصلہ کرو، کسی اپنے لوگوں کے مابین کسی بھی مسئلے میں کوئی بات رکھو، تو آپ نے فرمایا ان تحکموا بالعدل، تم عدل کے ساتھ انصاف کرو، عدل کے ساتھ کسی فیصلے کو رکھو، عدل کا ہمیشہ ساتھ رکھو۔ تو ہمارا امیر اس کی خصوصیت ہونی چاہیے، جو بھی امیر بنے کہ وہ لوگوں کے مابین انصاف کرے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یعدل بین الناس صدقۃ، کہ لوگوں کے مابین انصاف کرنا، عدل کرنا یہ ایک طرح کا صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے جو بھی شخص امیر بنے، اگر امیر لوگوں کے مابین انصاف کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے مابین ضلالت و گمراہی دور ہو جائے گی۔ اور خود اس چیز کا حکم ہم دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَكَأَيَّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سارے قوموں کو گمراہ کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں تباہ و برباد کیا؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیونکہ وہ ظالم تھے، وہ لوگ اپنے رعایا کے سلسلے میں عدل نہیں کرتے تھے، جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ تساہل کرتے تھے، ان کی رعایت کرتے تھے، جو لوگ غریب ہوتے تھے ان کو جیلوں میں قید کر دیتے تھے، ان پر حکم کو نافذ کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی امیر بنتا ہے اور انصاف سے کام لیتا ہے، عدل کے ساتھ کام لیتا ہے، تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ اس سے محبت کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْقَاسِطِينَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمام کے تمام لوگوں کے مابین انصاف کرو، عدل کرو، اور فرماتے ہیں کہ جو شخص عدل کرے گا، انصاف کرے گا، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ رب العالمین محبت کرے گا اس سے تمام کے تمام لوگ محبت کریں گے۔ تو یہ عدل کا یہ فائدہ ہے، انصاف کا یہ فائدہ ہے۔ تو ہمارے جو بھی امیر ہو وہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے مابین انصاف کرے۔ اسی طریقے سے امیر کی ایک ذمہ داری، ایک واجبی چیز یہ ہے کہ احترام الناس، لوگوں کا احترام کرے، تمام کے تمام لوگوں کا احترام کرے، جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام فرد کا احترام کرنا یہ امیر کی ذمہ داری ہے۔ احترام کا مفہوم کیا ہے؟ احترام کے مفہوم میں سب سے پہلی چیز کہ جب کسی سے بات کرے تو اچھی بات کرے، اور خود اس چیز کا حکم اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں جب تم کسی سے بات کرو تو اچھے انداز سے بات کرو، اچھے لہجے میں بات کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اچھی گفتگو کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے احترام کے مفہوم میں دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں دوسرے کے لیے بھی پسند کریں۔ ہم
ہم دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے دوسرے بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ اسی طریقے سے احترام کے مفہوم میں تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ بڑوں کی عزت کرے اور چھوٹوں پر شفقت کرے۔ یہ احترام کے مفہوم میں تیسری چیز ہے۔ اور خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لیس منا بالمعروف من لم یؤقر الکبیر ویرحم الصغیر، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی خصلت میں سے نہیں ہے کہ ایک انسان بڑے کا وقار نہ کرے، بڑے کی توقیر نہ کرے، اسی طریقے سے چھوٹے پہ شفقت نہ کرے۔ تو احترام کے مفہوم میں یہ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم بڑوں کی عزت کرے، بڑوں کا احترام کرے اور چھوٹوں پہ شفقت کرے۔ اسی طریقے سے احترام کے مفہوم میں تیسری چیز یہ ہے کہ افشوا السلام، کہ جو بھی لوگ ہو ہم تمام کے تمام لوگوں سے سلام کرے، چاہے چھوٹا ملے اس سے بھی سلام کرے، بڑا ملے اس سے بھی سلام کرے، تمام کے تمام لوگوں سے سلام کرے۔ یہ احترام کے مفہوم میں چوتھی چیز ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، کہ اے لوگوں اس بات کو سن لو کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور آپ نے فرمایا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ آپس میں محبت نہ پیدا کرے، آپس میں محبت نہ کرے۔ اور آگے فرماتے ہیں کیا میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں جس کی بنیاد پر تم لوگ آپس میں محبت پیدا کرنے لگو؟ تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، ایسا کرو تو اپنے مابین سلام کرو، چھوٹا ملے اس سے بھی سلام کرو، بڑا ملے اس سے بھی سلام کرو، ہم جس کو دیکھیں کہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا اس سے بھی سلام کرے، ہم جس سے دیکھیں کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے بھی ہم سلام کرے۔ یہ سلام کی اہمیت ہے۔ تو امیر کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کا احترام کرے، جب لوگ سے بات کرے تو اچھی بات کرے، اسی طریقے سے جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، بڑوں کی توقیر کرے، بڑوں کی عزت کرے، چھوٹے پہ شفقت کرے اور تمام کے تمام لوگوں سے سلام کرے۔ اسی طریقے سے امیر کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے اب تکبر، کہ اس کے اندر تکبر نہ ہو، اس کے اندر گھمنڈ نہ ہو، وہ انسان سادہ انسان ہو، سب سے مل جل کر چلنے والا انسان ہو۔ یہ نہیں کہ ہم کو امیر بنا دیا گیا تو ہمارے اندر تکبر آ جائے، یہ امیر کی مخالفت ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں اس چیز کے سلسلے میں رسول اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قیل ادخلوا الابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جن کے اندر تکبر ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے امیر کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے، ہم میں سے جو بھی شخص امیر بنے، کسی بھی چیز کا امیر بنے، چاہے وہ کسی ملک کا امیر بنے یا کسی بھی چیز کا امیر بنے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے الافکار والآراء، کہ تمام کے تمام لوگوں کے افکار پہ عمل کرے، یہ نہیں کہ صرف اپنی رائے کو نافذ کرے، تمام کے تمام لوگوں کو رائے لینا یہ امیر کی ذمہ داری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے لیے جو چیز حجت اور دلیل ہے وہ چار چیزیں، پہلی چیز قرآن، دوسری چیز سنت، تیسری چیز قیاس اور چوتھی چیز اجماع۔ اجماع کہتے ہیں کہ تمام کے تمام علماء کا کسی مسئلے پہ اجماع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اور جس مسئلے پہ تمام کے تمام علماء اکٹھا ہو جائیں گے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہے۔ لیکن کسی مسئلے پر صرف ایک عالم اپنی رائے دے تو ممکن ہے کہ اس کے اندر غلطی ہو، اسی لیے اجماع کو حجت قرار دیا گیا۔ تو امیر اگر کوئی شخص صرف اپنی رائے کو نافذ کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے اندر غلطیاں ہو۔ تمام کے تمام لوگوں کی رائے لینا، ایک انسان اگر تمام کے تمام لوگوں کی رائے لے گا تو اس کے اندر غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تو امیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگوں کو لے کر چلے، تمام کے تمام لوگوں کی رائے کو لے کر کے
کرے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، کہ جب تم انصاف کرو، جب تم فیصلہ کرو تو اپنے نفس کو نہ دیکھو، صرف اپنے آپ کو نہ دیکھو، تمام کے تمام لوگوں کو لے کر چلنا یہ امیر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طریقے سے امیر اگر کوئی شخص ہمیں سے بن جاتا ہے تو رعایا کو کیا چیز واجبات میں سے ہے؟ رعایا کی واجبات میں سے پہلی چیز یہ ہے الطاعت. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امیر کی اطاعت کریں. امیر جو بھی بات کہہ دے اس کی اطاعت کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتا، تو ایسا سب کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے اور خود اس چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیا. آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور آپ نے تیسری چیز جو فرمایا اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی اطاعت کرو. تو اس آیت کے اندر آپ نے حکم دیا امیر کی اطاعت کرنا، یہ واجبی قرار دیا، یہ واجبی قرار دیا. اگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، کہ جس شخص نے اپنے امیر کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میری اطاعت کی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کی. تو یہ امیر کی اطاعت ہم پر لازمی چیز ہے. امیر اگر کوئی شخص بن جاتا ہے اس کی اطاعت کرنا یہ ہم پر واجب ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز الاختلاف، اختلاف کرنا. اگر کوئی شخص جماعت سے اختلاف کرتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے مابین فرقہ پیدا کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے، تو ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم جماعت کے ساتھ اختلاف کریں. اور خود اس چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیا. آپ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا. اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جماعت سے اختلاف نہ کرو، اپنے مابین اختلاف نہ کرو. تو اختلاف کرنا یہ اسلام کی قباحت میں سے ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، کہ اللہ رب العالمین تم سے 3 چیزوں کے سلسلے میں پسند کرتا ہے اور 3 چیزوں سے نفرت کرتا ہے. اور فرماتے ہیں فیرضا لکم، اور جو 3 چیزیں پسند کرتا ہے ان میں سے پہلی چیز کیا ہے ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور آپ نے آگے فرمایا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم لوگ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور تم لوگ اختلاف نہ کرو. جماعت کے ساتھ اختلاف کرنا یہ اسلام کی قباحت میں سے ہے. نہ تو اس چیز کا حکم اللہ رب العالمین دیتا ہے اور نہ اس چیز کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارا امیر کسی چیز کو کرنے کا حکم دے ہم اس کو بچا لائیں، ہم اختلاف نہ پیدا کریں. اسی طریقے سے ہماری تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمارے امیر کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کی مدد کریں. ہم دیکھیں، ہم تاریخ کا مطالعہ کر لیں، پورے کے پورے صفحات موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد صحابہ اکرام کس انداز سے کیا کرتے تھے. ہم اور اس چیز کا حکم خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیا. آپ نے فرمایا آمنوا بہ وعزروہ، کہ اے صحابہ اکرام تم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ اس کی مدد کرو، اپنے نبی کا، اپنے رسول کا مدد کیا کرو. تو امیر کی ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے امیر کی مدد کریں. اگر امیر کی مدد کے سلسلے میں اگر اقوال کی ضرورت ہو تو ہم اقوال پیش کریں. امیر کی مدد کے سلسلے میں اگر ان کو مال و دولت کی ضرورت ہو تو ہم اس کو مال و دولت فراہم کریں. جس بھی شکل میں ہم سے جو بھی ہو سکے ہم
کسی بھی عہدے کا امیر بنے، چاہے وہ حکومت کا امیر بنے، چاہے کسی بھی چیز کا امیر بنے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے امیر کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے الصبر، ہماری یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم صبر کریں۔ اگر ہمارا امیر کوئی ایسی چیز کہہ دے جو ہم کو ناپسند ہو، جس سے ہم کو برا لگے، تو ایسی صورت میں ہم اختلاف نہ کریں۔ اختلاف کی شکل اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، ہم صبر کریں۔ اور خود اس چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیا۔ آپ نے فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب الصابرین، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من رأى من امیرہ ما یکرہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے امیر میں کوئی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس سے کہ اس کو ناپسند ہو، جس سے کہ اس کو برا لگتا ہو، تو آپ نے فرمایا فلیصبر علیہ، ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے امیر کے سلسلے میں صبر کریں۔ کیوں؟ فإنہ من فارق الجماعۃ، کیونکہ اگر ہم صبر نہیں کریں گے، ہم اختلاف پیدا کریں گے، اختلاف کی شکلیں نکالیں گے، تو ایسی صورت میں آپ نے فرمایا فمات الا مات میتۃ جاہلیۃ، کہ اگر کوئی شخص جماعت میں اختلاف کرتا ہے، جماعت میں فرقہ پیدا کرتا ہے، تو وہ ایسا مرے گا گویا کہ وہ جاہلی موت مر رہا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اختلاف نہ پیدا کریں۔ تو ہماری بنیادی طور سے امیر کے سلسلے میں جو 4 ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری ہے کہ امیر جو بھی کہہ دے ہم اس کو مانیں، اگر وہ کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو تو اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے امیر کی مدد کریں، اگر کوئی بات اپنے امیر کی بات پسند نہ آئے تو ہم صبر کریں۔ اسی طریقے سے ہم اختلافات نہ پیدا کریں۔ اختلافات پیدا کرنا کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی دھرم کے اندر، کسی بھی شریعت کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر حکومت جو ایک جمہوری ملک ہے، اگر کوئی ایسے احکامات نافذ کر دے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو، تو ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب اس چیز کا حکم نہیں دیتا کہ ہم سڑکوں پر نکل کر کے وہاں پہ بیٹھے، وہاں پہ دھرنے دے، وہاں پہ لوگوں کے راستے کو روکے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی امور ہو تو عدلیہ کا ساتھ لے، عدالت میں جائے، حکومت کی عدالت میں جا کے وہاں پہ انصاف کا طلب کرے، لیکن سڑکوں پہ نکل کر کے لوگوں کو تکلیف دینا کہ ہمارا مذہب اس چیز کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جماعت کے اندر اختلافات پیدا کرنا، کسی بھی مسئلے پہ اختلافات پیدا کرنا، یہ اس چیز کی گنجائش بالکل اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، اہل علم کی شروع کے خطبے میں یہ بات آئی تھی کہ اہل علم، جماعت اہل علم، جماعت کی 3 شکلیں ہیں۔ جماعت الصحابہ، صحابہ اکرام کی جماعت، دوسری قسم جماعت اہل علم، اہل علم کی جماعت۔ اہل علم سے مراد علماء اہل حدیث ہے، وہ علماء ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق علم کو حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اور جو بھی شخص اہل علماء جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ان کے مسلک پر چلنا، ان کے مذہب پر چلنا۔ اگر کوئی شخص چلتا ہے تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے مذہب اور ان کے مسلک پر چلتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم علماء کرام کی عزت کریں، علماء کرام کا احترام کریں۔ ہم دیکھیں کہ ایک انسان، ایک علماء آج کے اندر یہ کتنا زور اٹھنا پکڑ چکا ہے کہ آج ہم علماء کرام کی عزت نہیں کرتے۔ آج ہم ایک علماء کا ہم ثانی درجہ دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء نے اس ہندوستان کے اندر کیا کیا۔ میں اس منبر رسول سے ایک عالم ہونے کی حیثیت سے میں کہنا چاہوں گا، آپ پوری کی پوری تاریخ پڑھ لیں، آپ کسی اور ہندوستان کے علاوہ کسی اور دنیا کی بات
بات نہیں کرتا. آپ اسی ہندوستان کے اندر دیکھ لیں, اسی ہندوستان کے اندر ہندوستان کی جنگ آزادی میں کس طریقے سے ہمارے علماء کرام نے قربانیاں دی, کسی اور نے قربانیاں نہیں دی. آج کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, مجھ کو بتایا جائے کہ آج اسی ہندوستان کے اندر جتنے مدارس قائم کیے گئے ہیں, جتنے بھی اسلامی مدارس قائم کیے گئے ہیں, ان کو قائم کرنے والا کون ہے؟ یہی علماء ہے. مجھے نہیں پتا, مجھ کو بتایا جائے کہ آج اس ہندوستان کے اندر کتنے مساجد ہیں, مساجدوں میں امامت کون کراتا ہے, مساجدوں میں خطبہ کون دیتا ہے؟ یہی علماء ہے. ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم علماء کی عزت کریں, علماء کا احترام کریں. ہم فتنے کی شکل میں ہم اس کو مفاد کے طور پہ ہم اس کو برا بھلا نہ کہیں. ہم نام لے تو احترام کے ساتھ نام لے. اللہ کی قسم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کتنی عبادت کر لے لیکن ایک علماء کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ اگر کوئی شخص ڈرتا ہے تو علماء ڈرتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم حالت میں ہر طریقے میں ہم علماء کے شانہ بشانہ چلے, ان سے قدم با قدم ملا کر چلے, ان کا ادب و احترام کرے. اگر کسی مسئلے میں کہیں کچھ چیزیں آپ کو ناپسند آ جائے تو ایسی صورت میں آپ صبر کریں, لیکن ان پہ بد کلامی نہ کرے, ان کے نام کو برے القاب سے نہ پکارے, ان کو دنیاوی امور پر ہم ان کو نافذ نہ کرے. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کوئی قوم اپنی حالت کو اس وقت تک بد نہیں بتا سکتا. اللہ رب العالمین کسی قوم کو اس وقت تک اس کی حالت کو نہیں بتا سکتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدل لے. اور اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے ہے. ہماری ذمہ داری ہے, مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنی گرہبان کے اندر جھانک کر دیکھے کہ آج مسلمانوں پہ جو ظلم کیے جاتے ہیں کس بنیاد پر ظلم کیے جاتے ہیں. ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ مل کر چلے, ہم جماعت میں اختلاف نہ پیدا کریں, ہم جماعت کے شانہ بشانہ چلے, قدم با قدم ملا کر چلے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم نے جو بھی باتیں سنی ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم جو بھی جماعت چاہے وہ ہندوستان کے اندر ہو یا دوسرے ممالک کے اندر ہو, جو بھی اسلامی جماعت ہے تمام کے تمام جماعت کو امن کے ساتھ رکھ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم جو لوگ جماعت میں تفریق کرتے ہیں, جو لوگ جماعت میں اختلافات پیدا کرتے ہیں, رب کریم ان کو تباہ و برباد کر. رب کریم ہم نے جو باتیں سنی ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم جب تک اسلام پر جیے